بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور زمان پارک سے ایک اہم شخصیت کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اس اہم شخص سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اس کے بعد پورے زمان پارک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ وہ شخص کون ہے، اس کو کیوں گرفتار کیا گیا اور اس سے جو اسلحہ برآمد ہوا وہ کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ کیا یہ اسلحہ عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے لایا گیا تھا یا وہ شخص عمران خان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھا؟ لیکن اسے گرفتار کرنے والے کوئی اور نہیں، وہاں پہ جو خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے مامور پولیس اہلکار ہے، انہوں نے اس شخص کو پکڑا، اس کی تلاشی لی اور اس سے ایک پسٹل برآمد ہوا جو کہ فلی لوڈڈ تھا۔ اور گرفتار شخص کا بیان یہ ہے کہ اس کا تعلق میاں والی سے ہے اور وہ پی ٹی آئی میاں والی کا صدر ہے۔ تو پی ٹی آئی میاں والی کا صدر نصر اللہ خان، جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ مسلح حالت میں زمان پارک سے پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد سے زمان پارک میں جو ٹائیگر اور ٹائیگرس ہے اور خاص صاحب کے جو ورکر ہے، ووٹر سپورٹر ہے، ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ شخص عمران خان کو مارنے آیا تھا، جبکہ جو شخص پکڑا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان کو مارنے نہیں آیا بلکہ وہ کافی دنوں سے زمان پارک میں موجود ہے اور جو اسلحہ اس سے پکڑا گیا ہے وہ لائسنس اسلحہ ہے اور اس طرح کا اسلحہ وہاں پہ موجود کئی لوگوں کے پاس ہے۔ تو زمان پارک سے عام گرفتاری کے بعد پینک سا پھیل گیا ہے اور ابھی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ کیا وہ شخص واقعی پی ٹی آئی کا کارکن ہے، ان کا مقامی پریزیڈنٹ ہے، اور کیا یہ اسلحہ جو ہے وہ واقعی لائسنس ہے یا وہ انہیں مارنے کے ارادے سے پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، وہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے دائر کی گئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنوبی وزیرستان کے 2 افراد کو ان کے قتل کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، ان کے قتل کی سپاری دی گئی ہے۔ سجاد احمد ایڈوکیٹ نامی شخص نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس بیان نے جنوبی وزیرستان کے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے اور وہاں کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ خان صاحب کے اس بیان کے اوپر کارروائی کی جائے اور ان کو اس بیان کی وضاحت دینی چاہیے۔ تو خان صاحب کے اس بیان کے اوپر جنوبی وزیرستان کے لوگ بھی کافی رنجیدہ ہیں۔ حاضر کے لیے ایک اور بری خبر یہ کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ان کو 15 فروری کو حاضر ہونے کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے ان کی حاضری سے مستثنا ہونے کی درخواست ریجیکٹ کر دی ہے۔ عمران خان کے وکلاء نے یہ درخواست جاری کی تھی کہ عمران خان صاحب چل پھر نہیں سکتے، وہ بیمار ہیں، وہ زخمی ہے، ان کی ٹانگ پر پلسٹر چڑھا ہوا ہے، تو ان کو عدالت حاضری سے مستثنا قرار دیا جائے۔ تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے عمران خان صاحب تو چل پھر رہے ہیں اور انہیں چلنے پھرنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے، تو ان کو 15 فروری کو خود فزیکلی طور پر عدالت میں پیش ہونا ہوگا، ورنہ ان کی جو ضمانت کا ہم فیصلہ کر دیں گے جس کے مطابق ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو 15 فروری کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہونا ہے، اور ورنہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں اور ضمانت بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ یہ شیخ صاحب نے اپنی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور شیخ صاحب نے کہا کہ جناب جو اصل ملزم ہے، جو اصل بندہ ہے وہ تو گھوم پھر رہا ہے اور مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، میری جگہ جگہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مجھے مختلف جگہوں میں میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں۔ شیخ رشید کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ میرے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ آصف زرداری کے خلاف بیان دینے پر درج کیا گیا ہے اور یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ بیان میں نے نہیں دیا تھا بلکہ عمران خان صاحب نے دیا تھا اور ان کا بیان میں نے ویسے ہی کوٹ کیا تھا اور میرے خلاف صرف سیاسی انتقام کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ میں جیل میں ہوں اور پولیس کو میری تفتیش کے لیے مزید تفتیش کے لیے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، مچل کے جمع کرانے کے لیے تیار ہوں اور مجھے ضمانت دی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ 13 فروری کو پھر آپ کی ضمانت کا کیس سنیں گے۔ شیر رشید کو کل مری کی کورٹ نے اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا، تو کل رات انہوں نے اڈیالہ جیل میں گزاری ہے۔ اس کے بعد چوری پرویز الہی کے کار خاص محمد خان بھٹی، جن کے بارے میں پرویز الہی صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایف آئی اے نے گرفتار کیا یا خفیہ ایجنسیوں نے گرفتار کیا، اور نیب نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں انکوائری شروع کر دی ہے۔ محمد خان بھٹی کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ گرفتار ہیں، لیکن ان کی گرفتاری اب تک کسی ادارے نے باقاعدہ ایکسیپٹ نہیں کی، قبول نہیں کی کس کی تحویل میں ہے، لیکن نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ جی نیب نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے آمدن سے زائد اثاثوں کی۔ وہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری اسمبلی رہے ہیں
اور ایک طویل عرصے سے ان کا تعلق چودھری پرویز الہی سے، اور چودھری پرویز الہی کے وہ فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے نیب میں بہت ساری شکایات بھی ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کی جائیداد بنا رکھی ہے، کروڑوں روپے کی مراد حاصل کی ہیں. اور محمد حسن بٹی نے 2007 سے لے کر 2018 تک جب ان کی اسمبلی میں رخصت تھی اس کی بھی تنخواہیں انہوں نے بعد میں آنے کے بعد وصول کر لی. نیب نے محمد حسن بٹی کی کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، اور بڑے پیمانے پر محمد حسن بٹی کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تفتیش شروع کر دی ہے. اس سے پہلے ایف آئی اے کا اینٹی منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے وہ بھی زیر سماعت ہے، اور اس میں ان کی گرفتاری کی اطلاعات ہے، لیکن ابھی تک کسی نے ان کی گرفتاری کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پرویز الہی کا خیال یہ ہے، بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد حسن بٹی نامعلوم افراد کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا. اس کے علاوہ بڑی خبر تو آئی ایم ایف کی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے دعویٰ کیا ان کے بیٹے کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ان کو کل رات سے فون آ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو جسے گرفتار کرنا ہے وہ آئے، اسے گرفتار کر لے. یہ جیل برو تحریک کے سلسلے کی پہلی گرفتاری ہوگی. اور کل سے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو، جو سابق ایم این اے ہیں، سابق ایم پی اے ہیں، انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ ہے اور وہ ملتان سے چلے جائیں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ زین قریشی یہاں کھڑے ہیں، اگر گرفتار کرنا ہے تو آؤ، ابھی آؤ. فواز چودھری کہتے ہیں میں گرفتار ہوا تو یہ پہلی گرفتاری تھی. شیر رشید کہتے ہیں میری گرفتاری بھی اسی کھاتے میں ڈال لیں کہ جیل برو تحریک کی گرفتاری ہے. اب شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیں، وہ بھی پہلی گرفتاری ہوگی. فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ یہ وارن کیا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں، سب مل کر آگے بڑھیں. آئی ایس پی آر کی جانب سے جو اردو میں ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق سوشل میڈیا پر پاکستان اور فوج پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہم سختی سے نپٹیں گے. دوسرا انہوں نے سیاستدانوں کے حوالے سے کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. بڑی خبر آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اس معاہدے کے مطابق کابینہ کا سائز کم کیا جائے گا، بڑی گاڑیاں بند، ریٹائرڈ افسران کی مراد ختم، اور اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم کر دی جائیں گی. ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری اخراجات سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شعری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ جامع تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے کمیٹی سے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ان تجاویز پر عمل کیا جائے، اور حکمران، اشرافیہ، اراکین پارلیمنٹ، ججز جنرل، سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے جو سہولتیں امرات اور دیگر تعیشات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ حد تک ختم ہو جائیں گی. ان میں سے جو نمایاں تجاویز دی گئی ہے ان کے مطابق کابینہ کا حجم کم کیا جائے گا، اراکین پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ ان میں کٹوتی کی جائے گی، اور سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن نہیں دی جائے گی. اور سب سے زیادہ یہ پینشن جو ہے وہ ریٹائرڈ جج صاحبان لیتے ہیں. اب ان کی پینشن کم کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ حکومت کے زیر غور ہے. سرکاری افسران کو بڑی گاڑیاں یعنی اسپیشل یوٹیلیٹی وہیکلز SUVs یہ اب نہیں دی جائیں گی. ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، اعلیٰ عدالتوں کو جوڈیشل افسران اور باوردی سروس والوں سے تمام مراد، سیکورٹی، معاون اسٹاف اور یوٹیلیٹیز واپس لی جائیں گی. تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی اور سینیٹر کی تنخواہیں 15% کم کر دی جائیں گی. وفاقی صوبائی سطح پر تمام وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں، ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں، صوبائی حکومتوں، بیرون ملک سفارت خانوں وغیرہ کا جو موجودہ بجٹ ہے یہ 15% کم کر دیا جائے گا. تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹ، ججوں اور مسلح افواج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاٹ نہیں دیے جائیں گے. اگر پہلے سے ہی ایک سے زیادہ پلاٹ الاٹ اور کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی ہے تو اسے منسوخ کر دیا جائے گا اور اس کی نیلامی کر دی جائے گی. یعنی جس کے شخص کے پاس بھی کوئی جج ہے، جرنیل ہے، ایک سے زیادہ پلاٹ ہے سرکاری تو وہ منسوخ کر دیا جائے گا. سی پیک کے تحت خصوصی صنعتی زون کے علاوہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ شروع نہیں کیا جائے گا. بھرتیوں پر پابندی لگائیں گے اور سب سیکورٹی پروٹوکول جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے.
یہ جو تجاویز پیش کی گئی یہ بھی عمل نہیں ہوا. یہ تجاویز ہے, یعنی شہباز شریف صاحب کو یہ تجاویز دی گئی کہ یہ تجویز پر عمل کرے تو ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل سکتا ہے. اور ان میں سے بہت ساری تجاویز وہ ہیں جو IMF کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا جی کابینہ کا حجم کم کر کے 30 اراکین تک محدود کر دیا جائے, جبکہ ابھی چند ہی روز پہلے 4 معاونین خصوصی اور لگائے گئے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی کابینہ ہے جس کا حجم 80 سے زیادہ کا ہو چکا ہے اور سینچری ہونے والی ہے. تجاویز میں بھی کہا گیا کہ بجٹ کو جون 2024 تک فریز کر دیا جائے. اس عرصے تک ہر قسم کی گاڑی کی خریداری بند کر دی جائے. کسی بھی عہدے, آرگنائزیشن یا کسی بھی اور ادارے کے لیے جو مخصوص الاؤنسز ہیں وہ کم کر دیے جائے 25%. نئے انتظامی یونٹ کے قیام پر مکمل پابندی لگا دی جائے اور سرکاری عہدیداروں کو حاصل سیکورٹی پروٹوکول پر نظر ثانی کر کے اسے کم کر دیا جائے. ثوابدیدی, گرانٹس اور خفیہ سروس بالکل بند کر دی جائیں, منجمد کر دی جائے. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی بھرتی پر مکمل پابندی لگا دی جائے. کاغذ کا استعمال روکا جائے. الیکٹرانک پریکیورمنٹ متعارف کرائی جائے اور ڈیجیٹل نظام کو فروغ دیا جائے. یہ کچھ تجاویز ہے. لگژری گاڑیوں کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. گندم پر سبسڈی ہونی چاہیے لیکن ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے اور نجی شعبے کو بڑا کردار دیا جائے. تو بڑی لمبی چوڑی تجاویز ہیں جو کہ آسٹیریٹی کے لیے دی گئی, لیکن جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے مطابق جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ IMF ٹیم نے 31 جنوری تا 9 فروری تک پاکستان کا دورہ کیا, جو کہ IMF پروگرام کا جو ہے نواں جائزہ تھا. اور اس دورے میں پاکستان کے ساتھ بات چیت جو ہے بڑی فروٹفل رہی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ IMF سے ڈیل کے تحت 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے جس کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا. اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے IMF کے ساتھ سارے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے, ہمیں ڈرافٹ بھی مل گیا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ پوری ہو چکی ہے. پیٹرول پر 50 روپے کی لمٹ پوری کر چکی ہے اور ڈیزل پر 40 روپے کی جو لمٹ تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے. اب جو بقایا 10 روپے ہے وہ 5 روپے کر کے پورا کریں گے. یعنی پیٹرول کی قیمت اگر بڑھے گی تو 5 روپے یعنی ہر 15 دن کے بعد 5 روپے بڑھے گی اور یہ 2 بار بڑھے گی. پیٹرول پر سیلز ٹیکس نہیں لگے گا. تو فی الحال جو پیٹرول, گیس اور بجلی مہنگی ہونی تھی اس کے اوپر حکومت نے لگتا یوں ہے کہ IMF کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہ بہتر کر لی ہے اور IMF کی جو کنڈیشنز ہیں اس پر تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جسٹس جواد حسن نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کی. اس کیس میں چیف سیکرٹری اور IG پنجاب پیش ہوئے. IG پنجاب عثمان انور نے کہا کہ جی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. عدالت نے کہا کہ بس ہمیں آپ کی یقین دہانی چاہیے تھی, اب آپ جا سکتے ہیں. چیف سیکرٹری نے بھی کہا کہ جناب جو عدالت فیصلہ کرے گی, جو الیکشن کمیشن کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے. اور عدالت نے جو ہے وہ ان کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. لیکن اس دوران بیرسٹر علی ظفر نے بھی دلائل دی اور انہوں نے کہا جی چیف سیکرٹری اور IG نے فرائض انجام دینے کی یقین دہانی کرائی ہے. اب صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا معاملہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. گورنر, صدر, الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کے ذریعے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں, اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. تو عدالت نے اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ یعنی اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب اچانک دبئی چلے گئے اور اطلاعات یہ کہ دبئی میں وہ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کریں گے اور یہ اہم شخصیت جو ہے وہ برطانیہ کے دورے سے واپس آ رہی ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں لیکن یہ اس معاملے میں ظاہر ہے یہ کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے. یہ ہیئر سے ہے اور یہ اسی طرح کی ہیئر سے ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ لندن میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے, لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ برطانیہ میں ہی رہے. ان کے حوالے سے بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ امریکہ کا دورہ کے لیے گئے ہیں, یعنی آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے کہ آرمی چیف برطانیہ کا دورہ کرنے گئے تھے لیکن وہاں سے امریکہ چلے گئے. تو ISPR نے اس پر کل بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا کہ جی کوئی دورہ نہیں کیا آرمی چیف نے امریکہ کا, اور آرمی چیف برطانیہ میں رہے ہیں اور ان کسی سیاسی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی. اور اسی والے سے پھر ISPR نے ایک اور بیان بھی جاری کیا ہے جس میں کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے معاملات خود حل کرے اور فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. علم و ادب کی بڑی معروف شخصیت امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا
کل رات ان کی یا اللہ صبح ان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ امجد اسلام امجد جو ہے وہ پاکستانی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ادیب، مصنف، شاعر، ایک ورسٹائل قسم کے فنکار تھے، ایک ورسٹائل قسم کے تخلیق کار تھے، اور جنہوں نے 80s کا عرصہ دیکھا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کا عروج دیکھا ہے، انہوں نے وارث ڈرامہ یا دن یا اس طرح کے اور بہت سے ڈرامے اس زمانے میں، امجد اسلام امجد کی تحریریں جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پاکستانی عوام کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی، اور انہوں نے تقریباً 2 دہائی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بحیثیت مصنف راج کیا۔ اس کے علاوہ وہ بہت ہی معروف شاعر بھی تھے، اور ان کی بہت ساری نظمیں اور 40 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھیں جن کے وہ مصنف تھے، اور یہ موجودہ عہد کہہ لیں یا موجودہ دہائی کہہ لیں، اس میں مجھے تو امجد اسلام امجد کے پائے کا کوئی بھی بڑا آدمی نظر نہیں آتا جو اب ہم میں نہیں رہا۔ لیکن جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے اور پارلیمنٹ کے اندر کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ ریمارکس دیے تھے، اور ان ریمارکس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں خاصا آج ہنگامہ برپا ہوا، اور اس کو پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر حملہ تصور کیا گیا ہے، یا پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر سوال اٹھانا جو ہے وہ یعنی اس کو مترادف قرار دیا گیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر تقریر کی، اور انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ملک میں ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی کہ جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ ملک میں ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا، تو شاید ان کا اشارہ محمد حاج جنیجو کی طرف ہے، لیکن پھر وہ جو لیاقت علی خان مرحوم سے لے کر آج تک جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں، جن میں عمران خان بھی شامل ہیں، ان سب کو یہ کہنا کہ وہ ایماندار نہیں تھے، یہ کوئی درست بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ کیا ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں صرف ایک ہی چیف جسٹس تھا جو کہ ایماندار تھا؟ تو پھر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو یعنی آپ کو برا لگے گا؟ گزشتہ روز عالی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطیہ بندیال نے کچھ ریمارکس دیے ایک ایسے مقدمے میں جس کا براہ راست تعلق انتخابات یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کے قوانین متنازع ہیں اس لیے کہ وہ مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیر اعظم، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ محمد خان جنیجو کی طرف تھا، لیکن انہیں یہ استحقاق پتہ نہیں کس نے دیا ہے کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو وہ یک جنبش قلم بددیانت قرار دے کے صرف ایک کے بارے میں فتویٰ دیں۔ یہ تکلیف دہ ریمارکس ہیں جناب عالی۔ یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیر اعظم دیانتدار تھا؟ اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا، کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے؟ کیوں متنازع ہو گئی ہے؟ پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے، قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، اکثریت قانون بناتی ہے، یہاں پورا سینٹ موجود ہے، سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے۔ تو ایسی باتیں جو ہماری توقیر پہ حملہ ہے، ہماری تکریم پہ حملہ ہے، ہماری پارلیمنٹ کی سورینٹی پہ حملہ ہے، پارلیمنٹ کے وقار پہ حملہ ہے، پارلیمنٹ کی عزت پہ حملہ ہے، پارلیمنٹ کے نام پہ حملہ ہے، ایسی چیزیں نہ کریں۔ ہم ادب سے، احترام سے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں نہ افواج پاکستان عوام کی نمائندگی ہے، یہ ہاؤس عوام کا نمائندہ ہے۔ عوام کے نمائندے کو اس طرح سے تضحیک کے ساتھ برتاؤ نہ کریں۔ تو اس بات کا یعنی پارلیمنٹ کے اوپر جو کل عدالت نے بہت سارے جو ریمارکس دیے تھے نا، ان کے اوپر خاصا ریئیکشن پایا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ چیف جسٹس نے یا سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور پارلیمنٹ کو ٹارگٹ یا ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بنیادی طور پر تو وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب، ان کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا رجحان کدھر ہے اور وہ کس طرف ان کا ٹلٹ ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کے بیان کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے ہلکی آنچ محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ یہ خاصا
ماں بدولت عزت مآب چیف جسٹس صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ان سے کہے جی کہ وہ بھی ایسا ہی بیان دے سکتا ہے جیسا انہوں نے بیان دیا. یعنی اگر چیف جسٹس امرتا بندیال کو یہ کے بارے میں نہ بھی کہے کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ جناب صرف یہ کہ چیف جسٹس تھا ملک میں ایماندار, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے بے ایمان تھے, وہ دیانتدار نہیں تھے, تو اس میں پھر امرتا بندیال صاحب کا بھی نام آئے گا, تو ان کو ظاہر ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. یہ جج کسی جرنل کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرتے, کسی مطلق العنان آمر کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ جناب وہ ایماندار نہیں ہے اور کوئی دوسرا ایماندار ہے. لیکن جیسے سیاستدان, اس میں غلطی سیاستدانوں کی بھی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں فریاد لے کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے منصف ہے, عادل ہیں, یہ ہمارا کو فیصلہ کر دیں گے. لیکن پھر وہ جج جو ہے وہ مائبہ بن جاتے ہیں اور وہ پھر وہ پکڑ لیتے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں اور کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں, تمہاری حیثیت نہیں, تم اس قابل نہیں ہو, اور تم نے جو قانون بنایا پارلیمنٹ میں جو قانون بنایا اس قانون کو ہم اڑا کے پھینک دیں گے. تو یہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر جو ریمارکس دیے چیف جسٹس کی جانب سے, اس کے اوپر ایک رد عمل تھا. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ کل باجوہ صاحب نے جو عمران خان کے حوالے سے بیان دیا, اس کے باجوہ صاحب نے ایک حصے کی تردید کر دی ہے, اور وہ تردید انہوں نے کی ہے منصور علی خان کے. ان کو باجوہ صاحب نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو اس کالم کے اندر حصہ تھا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی اگر حکومت میں رہیں گے تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا, یعنی وہ جو سیکورٹی رسک والا معاملہ تھا, تو یہ بیان میں وہ چیز شامل نہیں تھی. اب یہ بیان میں چودھری صاحب نے خود شامل کر لیا, جاوید چودھری صاحب نے, یا پھر ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. لیکن بیان کا یہ حصہ جو ہے اب ظاہر ہے باجوہ صاحب اس سے بیک آؤٹ کر چکے ہیں, لیکن باقی جو باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ خاص صاحب اس کا جواب دیتے ہیں یا وہ بھی چپ سادھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اتو رولا پائی جاتے وچوں وچ کھائی جا. اصل معاملہ تو یہ ہے نا کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. جب یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی پھٹیاں توڑ رہی ہے اور وہ ان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کر رہی ہے اور خان صاحب کو ہٹانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کری ہے, اس وقت بھی خان صاحب نے 2 مرتبہ جا کے فوج سے ملاقات کی ہے, فوجی سربراہان سے. تو ایسو سمجھ جاؤ کہ وہ جو کواکب ہے اور نظر آتے ہیں کچھ اور. تو خان صاحب کی جانب سے جواب آئے گا یا نہیں, اس کا ہمیں انتظار رہے گا. اب تک اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے.